السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نظر کی کمزوری۔ اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا دور و نزدیک کی چیزیں صاف ستھری نظر نہیں آتی ہیں، یعنی یہ اس مرض کی تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کو بتایا ہے نظر کی کمزوری کے حوالے سے، تو اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں، کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں دماغی کام کی زیادتی، غذا کی کمی، خون کی کمی کا شکار ہو جانا، یا چٹپٹی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا، یا فروٹس وغیرہ جو ہیں، یا مغزیات جس میں بادام، اخروٹ، چلگوزے، یا اس ٹائپ کی غذاؤں کا استعمال بالکل نہ کرنا، یعنی فالتو ردی چیزوں کا استعمال تو زیادہ رکھنا، لیکن جو متوازن طاقت والی جو غذائیں ہیں ان کا استعمال کم کرنا، ورزش بالکل نہ کرنا، سیر و تفریح کی طرف بالکل توجہ نہ دینا۔ حالانکہ یہ بڑے بتاتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی یہ باقاعدہ پڑھا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو طاقت و توانا رکھنا چاہتے ہیں، تو صبح کی سیر آپ لازمی کیا کریں۔ صبح کی سیر کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ تازہ آکسیجن آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے، اور آپ کی نظر جو ہے وہ جب مختلف سبزہ جات کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک توانائی اور ایک طاقت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ جیسے آپ اگر کوئی پڑھنے والا بچہ ہے تو وہ کتاب کو پہلے تو وہ دور کر کے پڑھ لیتا تھا، لیکن اب اس کو نزدیک کر کے پڑھنا پڑتا ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامت ہوتی ہے ایک۔ اور اس طرح بعض نوجوانوں کے اندر یا بعض بڑوں کے اندر یہ دور والی جو چیزیں ہیں وہ صاف نظر نہیں آتی ہیں، نزدیک والی جو چیزیں ہیں وہ صاف نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ نظر کی بنیادی ایک کمزور ہونے کی ایک بنیادی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنکھوں کو گرد جو ہیں یہ ہلکے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے اندر دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سر کے اندر درد کا جو ہے یہ خاص طور پہ یہ جو پیشانی والی جو جگہ ہے، یا یہ جو جتنی بھویں یہاں پہ درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں جو ہیں وہ ورم آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے اندر روشنی کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں۔ تو علاج جاننے سے پہلے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اپنی غذا۔ غذا آپ نے متوازن استعمال کرنی ہے، جس کے اندر جوسز کا استعمال زیادہ رکھیں، فروٹس کا استعمال زیادہ رکھیں، گوشت کا استعمال زیادہ رکھیں، یعنی گوشت کے اندر آپ نے یہ جو برائلر مرغی ہے اس کے نزدیک نہیں جانا، بلکہ بکرے کا گوشت جو ہے یا بڑا گوشت جو ہے اس کا آپ قیمہ بنا کے، شوربہ بنا کے، یہ آپ اس کا سوپ بنا کے اس کو آپ استعمال میں رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈرائی فروٹس جو ہیں جن میں بادام ہے، اخروٹ ہے، چلغوزے ہیں، اس طرح کی جو فروٹس، جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا استعمال زیادہ رکھیں۔ یعنی اگر یہ ایسی غذائیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو نظر کی جو کمزوری کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ ایسا ایسا دور ہو جائے گا۔ آپ کی نظر جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گی، اور آپ کو دور کی چیزیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آسانی سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی نزدیک کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی نظر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آج کل کے موسم کے اندر گاجر جو ہے وہ اویلیبل ہے، آپ گاجر کا حلوہ بنا کے کھائیں، گاجر کا جوس بنا کے پئیں۔ گاجر جو ہے یہ نظر کے لیے انتہائی مفید ہے، یعنی یہ اگر آپ اس کا مربع بنا کر کھاتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے، اگر آپ اس کا حلوہ بنا کر کھاتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے، اگر آپ اس کا جوس بنا کر پیتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے۔ یعنی یہ اگر آپ اس کو مختلف طریقوں کے ساتھ اگر آپ گاجر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی نظر میں انشاءاللہ طاقت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی جسم جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں
وہ بھی انتہائی مفید ہے۔ اس نظر کے حوالے سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آدھ پاؤ سونف لینا ہے، آدھ پاؤ سونف لے کے آپ نے ان کو ایسا ایسا کوٹنا ہے، یعنی زیادہ زور لگا کے نہیں کوٹنا بلکہ ایسا ایسا کوٹنا تاکہ اس کے جو چاول جو ہے وہ الگ ہو جائے اور اوپر کا جو چھلکا ہے وہ الگ ہو جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، چھاننی کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے چھاننا ہے تاکہ چھلکا جو ہے وہ نیچے چلا جائے اور اس سونف کے جو چاول جو ہیں وہ چھاننی کے اوپر رہ جائے۔ جب یہ اس طرح آپ نے وہ جو چھاننی کے اوپر والے جو چاول رہ گیا ان کو دوبارہ یہ گرائنڈر کے اندر ڈال کے یا دوری کے اندر ڈال کے دوبارہ پھر آپ اس کو اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے۔ وہ جو پاؤڈر جو نیچے چھانی میں نکل گیا تھا اس کو آپ نے ضائع کر دینا، یعنی یہ چاول جو ہے صرف ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے 2 تولہ کی مقدار میں برمی بوٹی آپ کو یہ پنسار والوں سے مل جائے گی، یہ 2 تولہ کی مقدار میں آپ نے برمی بوٹی لینی ہے، اس کو بھی اچھے طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مصری آپ نے 5 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ اگر آپ مصری نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ بھی ڈالیں، اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں حسب ذائقہ تو اس میں 5 تولہ کی مقدار میں آپ نے مصری ڈال کے اس کو اچھی طرح ان تینوں چیزوں کو آپ نے ملا لینا ہے۔ ملانے کے بعد آپ نے اس کو پاؤڈر بنا کے اس ڈبی کے اندر محفوظ کر لینا ہے، اور 1 چمچ جو ہے یہ چھوٹا جو چاول کھانے والا جو چمچ، یہ چائے والا جو چمچ ہوتا ہے، یہ آپ نے صبح خالی پیٹ اور اس طرح شام کو 5 بجے اور اس طرح رات کو سوتے وقت، یعنی یہ 3 ٹائم میں آپ نے یہ چھوٹا چائے والا جو چمچ جو ہے یہ آپ نے کھا لینا ہے، اور اوپر سے نیم گرم دودھ کی 1 پیالی آپ نے پی لینی ہے۔ تو یہ اگر آپ لگاتار اس کو استعمال کرتے ہیں، کم از کم آپ نے اس کو 1 مہینہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو نظر جو کمزور ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ اس سے طاقت میں آ جائے گی، اور آپ کی جو نزدیک والی جو اگر نظر کمزور ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر دور والی جو نظر کمزور ہو رہی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ یہ جو پڑھنے والے جو بچے ہیں، جو کمپیوٹر پہ کام کرنے والے جو نوجوان ہیں، یہ ان کے لیے بہترین ایک نسخہ ہے۔ اگر آپ اس کو وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا اگر دماغ تھک جاتا ہے، دماغ ان کا کمزور ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سے دماغ بھی طاقت میں آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے یہ نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس نسخے کے استعمال سے نظر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ برقرار ہو جائے گی، نظر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور دماغی جو کمزوری ہے انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا جو سب سے ایک اور بنیادی جو فائدہ ہے، اگر آپ کے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے اعصاب کے اندر بھی طاقت و توانائی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس کو لگاتار کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو 2 دن 4 دن کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ یعنی یہ آپ نے اگر 3 ٹائم نہیں کر سکتے ہیں تو صبح اور رات کے اوقات میں تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، یعنی یہ کم از کم آپ نے 1 مہینہ اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو نظر کمزور ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ایسا ایسا اپنی جگہ پہ آ جائے گی، آپ کا دماغ طاقت میں آ جائے گا اور آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔